آج 26 شوال آخری جمعہ دولت کا بادشاہ وظیفہ لے کر آئی ہوں۔ 7 آسمانوں سے بڑا وظیفہ ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لیں۔ جو پڑھے گا وہ اور اس کی اولاد اسی سال ارب پتی بن جاتی ہے۔ اللہ والو، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کریں، یہ عمل کر لیں۔ آپ بے شک آزما کر دیکھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ آج ماہ شوال کی 26 تاریخ آخری جمعے کے دن کا خاص الخاص وظیفہ لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی برسات ہو جائے گی۔ ہر طرف سے آپ کو دولت ہی دولت ملے گی۔ آپ اپنے ہر مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ رزق، دولت، شہرت، آج جو چاہیے آپ کو سب ملے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے، اور پھر جو معجزہ ہوگا وہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ یہ عمل بے حد آزمودہ عمل ہے۔ لاکھوں لوگوں نے اس عمل سے فائدہ اٹھایا ہے۔ اگر آپ بھی اپنی زندگی میں خوشیاں چاہتے ہیں، سکون چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، رزق اور دولت کی بارش چاہتے ہیں، نیا گھر، نئی گاڑی چاہتے ہیں، تو آج ماہ شوال کی 26 تاریخ کو جمعے والے دن یہ وظیفہ پڑھنے کی دیر ہے۔ میرا رب خالی جھولیوں کو بھر دے گا۔ آپ کے گھر میں غیب سے اتنا رزق آئے گا کہ آپ کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ پیسہ کہاں کہاں سے آ رہا ہے۔ آپ دولت سنبھال کر تھک جاؤ گے، لیکن آپ سے سنبھالی نہیں جائے گی۔ یہ عمل 100% کام کرتا ہے۔ اگر آپ کو یقین نہ آئے تو یہ آج کا خاص الخاص وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں، پھر معجزات آپ اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھو گے۔ شوال کا مہینہ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے۔ یہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ جس طرح ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے، اسی طرح ماہ شوال کی بھی اپنی ایک قدر و قیمت ہے۔ اور اس بابرکت مہینے کی 26 تاریخ آخری جمعے کے دن کے حوالے سے ایک ایسا وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں جسے پڑھتے ساتھ ہی آپ کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا، آپ کا سویا ہوا نصیب جاگ جائے گا۔ اگر آپ اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو گے تو فقیر سے بادشاہ بن جاؤ گے۔ یہ غیبی مدد کا ایک ایسا وظیفہ ہے کہ یہ وظیفہ آپ گھر بیٹھے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کہیں بھی ہوں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس خاص وظیفے کا سہارا لے سکتے ہیں۔ غیب سے ایسی مدد آپ کو ملے گی، آپ حیران ہو جاؤ گے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے اس عمل کو پورے دل سے اور کامل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ آج ماہ شوال کی 26 تاریخ ہے، جمعے کا دن ہے، اور جمعے کا دن بہت ہی خاص اور بابرکت دن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: اے ایمان والو، جب نماز جمعہ کی اذان ہو تو تم اللہ کے ذکر کی طرف پوری محبت سے آؤ اور خرید و فروخت کو ترک کر دو۔ جمعہ المبارک کے ذکر کا وقت فجر کی نماز سے اختتام ظہر تک رہتا ہے۔ روز الانف میں ہے کہ جس شخص نے سب سے پہلے اجتماع کیا وہ کعب بن لوا تھا۔ بعض نے کہا کہ اسی نے جمعے کا نام سب سے پہلے جمعہ رکھا۔ وہ قریش کو اس دن جمع کر کے جلسہ کیا کرتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر خطاب کیا کرتا، اور وہ کہتا کہ وہ میری ہی اولاد میں سے ہوں گے، اور لوگوں کو حکم دیتا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو ان پر ایمان لانا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں ہر دن کو کسی نہ کسی شکل میں اٹھایا جائے گا، لیکن جمعہ المبارک کو نہایت حسین و جمیل دلہن کی شکل میں آراستہ و پیراستہ ظاہر کیا جائے گا۔ اس کی عزت و تکریم کرنے والے اسے ایسے گھیرے ہوں گے جیسے دلہن کے گرد خواتین جمع ہوتی ہیں، تاکہ اسے اس کے محبوب مالک کی طرف پہنچا دیں۔ وہ لوگ جمعہ المبارک کے انوار و تجلیات سے منور ہوں گے، اور ان کے آگے نہایت عمدہ خوشبو اور دلکش روشنی ہوگی، جیسے وہ کافور کے پہاڑ سے برآمد ہوئے ہیں۔ تمام جن و انس کی نگاہیں ان پر لگی ہوں گی۔ لوگ تعجب سے ان کے گرد گھومتے ہوں گے، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ المبارک کی شب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علماء کرام کی ایک جماعت شب جمعہ کو شب قدر پر فضیلت دیتی ہے، اس لیے کہ شب جمعہ بار بار آتی ہے، جس کے باعث اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ حضرت احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں 3 بشارتیں نہ دوں؟
جنہیں جبرائیل امین لائے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور فرمائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بشارت دی گئی ہے کہ ہر شب جمعہ کو اللہ تعالیٰ 70,000 جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ نیز فرمایا کہ مجھے بشارت دی گئی ہے کہ ہر شب جمعہ میری امت پر اللہ تعالیٰ 99 بار نظر رحمت فرماتا ہے۔ ظاہر ہے جسے رحمت سے دیکھے گا اسے بخشش سے نواز دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، شب جمعہ کی آمد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اے آزادی اور مغفرت کی رات، خوشخبری ہے اس کے لیے جو اس رات کو مصروف عبادت ہوتا ہے، اور خرابی ہے جو عمل خیر سے غفلت برتتا ہے۔ نیز فرمایا اللہ تعالیٰ ہر شب جمعہ 1,00,000 ایسے آدمیوں کی مغفرت فرماتا ہے جو مستحق سزا ہوتے ہیں۔ عبرانی شریف۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، نماز جمعہ کو اپنی ذات پر لازم کر لو، کیونکہ یہ گناہوں کی اسی طرح رد کرتی ہے جیسے تم اپنے گھروں سے گرد و غبار دور کر دیتے ہو۔ اے عمر، کوئی بندہ ایسا نہیں جو احترام جمعہ کے لیے غسل کرے اور وہ پھر گناہوں سے ایسے پاک و صاف نہ ہو جائے جیسے اس کی ماں نے آج ہی پیدا کیا ہو۔ جو مسلمان نماز جمعہ کے لیے گھر سے نکلتا ہے اس کے لیے کنکر، پتھر، مٹی، یہاں تک کہ جہاں سجدہ کرتا ہے وہ جگہ بھی اس کے لیے شہادت دیتی ہے۔ جو نہایا صاف ستھرا لباس پہن کر نماز جمعہ کے لیے نکلا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنی خصوصی نگاہ کرم فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بعض افراد کو بیت المقدس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف دیکھا۔ ان کے بدن پر صبر کا لباس، شکر کی دستار، توکل کا اثر، خشیت الہی کے نالین تھے۔ حضرت کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ دیکھ کر بہت مسرور ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی اور فرمایا، اے میرے کلیم، میں نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسا دن بنایا ہے جب اس میں 2 رکعت امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھے گی تو ان کی 2 رکعت قوم موسیٰ علیہ السلام سے افضل ہوں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ وہ کون سا دن ہے؟ فرمایا جمعۃ المبارک۔ نیز فرمایا شنبہ آپ کا، یکشنبہ عیسیٰ علیہ السلام کا، 2 شنبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، 6 شنبہ حضرت زکریا علیہ السلام کا، 4 شنبہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، 5 شنبہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، اور جمعۃ المبارک سید عالم نبی مکرم جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص کیا۔ اللہ والو، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جمعہ آتا ہے تو فرشتے بحکم الہی چوتھے آسمان پر بیت المعمور میں جمع ہو جاتے ہیں۔ اس کے 4 مینار جو یاقوت، سرخ زبرجد، سبز طلائے احمد اور نقرۂ سپید پر چڑھ کر اذان پڑھتے ہیں۔ حضرت میکائیل علیہ السلام زبرجد سبز کے منبر پر جلوہ افروز ہو کر خطبہ جمعہ پڑھتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام امامت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، الہی، میری آذان کا ثواب جو تو نے مجھے عطا فرمایا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں جو مؤذن ہیں انہیں عنایت فرما دے۔ حضرت میکائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، الہی، خطبہ جمعہ پر جو ثواب تو نے مجھے عطا فرمایا اسے امت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے خطابہ کو عنایت فرما۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، الہی، میری نماز پر جو تو نے ثواب عطا فرمایا میری طرف سے امت محمدیہ کے ائمہ کرام کو تحفۃً پیش کرتے ہیں انہیں عنایت فرما دے۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، تم مجھے اپنا کرم دکھاتے ہو، اے میرے فرشتوں گواہ رہو، میں نے امت محمدیہ کو مغفرت و بخشش سے نواز دیا۔ بیان کرتے ہیں کہ اذان دینے کی سعادت سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حاصل ہوئی۔ نیز ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعۃ المبارک کی رات فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ آسمان کے دروازے کھول دو۔ اللہ تعالیٰ جیسا اس کی شان کے لائق ہے اپنے بندوں پر نگاہ کرم ڈالتا ہے۔ جو رات قیام و رکوع و سجود میں مصروف ہوتے ہیں ان کے لیے فرماتا ہے، میں انہیں قیام کی جزا دوں گا، اور جو سو رہے ہیں وہ اپنے عمل کی جزا پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام کو جمعے کے دن ظاہر فرمایا اور جمعۃ المبارک کے دن ہی نکاح فرمایا، جنت کو آراستہ فرمایا اور شجر طوبہ کے نیچے فرشتوں کی بارات سجائی۔ مختصر یہ کہ یہ وہ مبارک دن ہے جس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔
قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ترجمہ: اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اے لوگو، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اطاعت کرو، اللہ تم سے محبت فرمائیں گے اور تمہارے گناہ معاف فرما دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے بہت مہربان ہیں۔ سورہ ال عمران اور اسی طرح سورہ احزاب میں بھی ارشاد فرمایا کہ یقیناً تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں بہترین نمونہ ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ والو، آج کل ہر گھر کے مسائل پیسوں سے شروع ہوتے ہیں اور پیسوں ہی پر ختم ہو جاتے ہیں۔ کوئی کاروباری وجہ سے پریشان ہے، کوئی دکان پر گاہک نہ آنے کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی گھر میں بے سکونی اور بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہے۔ آج میں آپ کے لیے وہ وظیفہ لے کر آئی ہوں جو ان تمام مسائل کا آخری حل ثابت ہوگا۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ جہاں کہیں بھی ہوں، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شوال کی 26 تاریخ اور جمعے کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آپ نے اس وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، نماز ظہر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی قید ہے، نہ جگہ کی کوئی پابندی۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں پڑھ لیں، گھر پڑھ لیں، جہاں بھی موجود ہیں، آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اللہ والو، آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ماہ شوال کی 26 تاریخ آخری جمعے کا پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ ایک بار درود ابراہیمی ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، رب کی عظمت اور شان کے مطابق مانگنا۔ آج جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں، آج وہ مانگ لیں۔ آپ کے دل میں جو بھی خواہش ہے، بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، من پسند رشتوں کی نیت کر کے بیٹھیں۔ جو نوکری کے لیے پریشان ہیں، نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ قرض دار ہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار آپ کو منہ نہیں لگا رہا، آپ کروڑوں کے، لاکھوں کے قرض دار ہیں، تو آج اللہ کے سامنے نیت کر کے بیٹھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے آپ کو ضرور ملے گا۔ جب آپ کو مکمل قرض سے خلاصی ملے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کا قرض ختم ہو جائے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آپ نے اس خاص عمل کو، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اپنے خاص مقصد کو، اپنی حاجت کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں برکت ہوتی ہے، خیر ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ دنیا جہاں سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ رب العزت کا ایک ذاتی نام ہے اور ایک اللہ کا صفاتی نام ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت نام ہے، بہت ہی خاص نام ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رحمان کو پڑھنا ہے۔ یا رحمان اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کی رحمانی صفت ہے۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ یا رحمان جو اللہ کی صفت ہے، یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جب کوئی بندہ
یا رحمان سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ کی رحمان والی صفت کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو یا رحمان کو پڑھ رہا ہے، یا رحمان سے مجھے پکار رہا ہے۔ فرشتے آپ کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، فرشتوں میں اس بندے سے راضی ہوں۔ اللہ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، پھر بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ اللہ ایسا رحم فرماتا ہے کہ دنیا آپ کی کامیابی کو دیکھتی ہے۔ اگر آپ آج جمعے کے دن اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے اپنی ہر بات کو، اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو ان وظیفوں سے فائدہ اٹھائیں۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں گی۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا اللہ یا رحمان کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ذرا غور کیجئے۔ یا اللہ یا رحمان ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان دو بار ہو گیا، یا اللہ یا رحمان تین بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا اللہ یا رحمان کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنا ہے، صرف 41 بار یا اللہ یا رحمان پڑھنے سے اللہ کریم راضی ہو جائیں گے۔ اللہ کے دوست، اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ جب بھی ہم کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں تو پھر پہلے اللہ کو راضی کرتے ہیں، اس کے بعد اللہ سے جو بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ لوگ پہلے اللہ کو راضی کریں، رب کی رحمتوں کو اپنی طرف متوجہ کریں، اور اگر تھوڑی سی بھی رب کی توجہ مل گئی پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔ زندگی تو بہت چھوٹی بات بول رہی ہوں، آپ کی نسلوں تک کے لیے کافی ہے۔ آپ نے یا رحمان کی صفت سے اللہ رب العزت کو پکارنا ہے۔ جب آپ یا اللہ یا رحمان کو پہلے نمبر پر 41 دفعہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ دوسرے نمبر کا وظیفہ بہت ہی خاص وظیفہ ہے۔ یہ آج کی بڑی ہی خاص تسبیح ہے، یہ اللہ کی لاڈلی تسبیح ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ یہی وہ تسبیح ہے جو آپ کے دن پھیر دے گی، آپ کو کامیابیوں کی طرف لے جائے گی، اللہ کے رسول کو راضی کر دے گی۔ اللہ سے محبت فرمانے والی یہ تسبیح ہے، اپنے محبوب سے محبت فرمانے والی یہ تسبیح ہے۔ اللہ کس پر درود بھیجتا ہے؟ اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہے، اور جو بندہ اللہ اور اللہ کے محبوب کو راضی کر لیتا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس بندے سے اس کی کامیابی کو چھین ہی نہیں سکتی۔ یہ تسبیح دین اسلام کی بنیاد ہے۔ ہمارے مذہب دین اسلام کی بنیاد ہی یہی ہے، دروازہ یہی ہے۔ جس کو دین اسلام میں داخل ہونا ہے، جس کو اس دروازے سے اندر آنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی کنجی ہے۔ آپ جب بھی دین اسلام میں داخل ہوں گے تو اسی کلمے کے ذریعے ہوں گے، ورنہ آپ کا داخلہ ممنوع ہے، آپ داخلہ لے ہی نہیں سکتے۔ تو آپ نے آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر رب کریم کو راضی کرنا ہے۔ اگر اس کی تعریف بیان کروں تو صرف اتنا کہوں گی کہ یہ وہ کلمہ ہے کہ ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں، اگر ایک پلڑے میں پوری دنیا جہان کی تسبیحات اور نیک اعمال کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تسبیح فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور عظمت میں بھی بھاری ہوگی۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ نے اسی طرح اس کلمے کو 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 بار پڑھتے دوران آپ کو روحانیت خود بخود محسوس ہوگی۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں سال میں صرف ایک بار آتی ہیں، ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو ضائع مت کریں۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے، تو اب آپ نے تیسرے نمبر پر ایک اور وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ اللہ رب العزت کی بڑی پاکیزہ صفت ہے، اور یہ صفت بہت ہی خاص ہے۔ اس صفت کو یا مسبب الاسباب کہا جاتا ہے، یعنی غیب سے راستے بنانے والی۔ جو نوکریاں کرنے والے، دہاڑی کرنے والے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ اتنا ہی کماتے ہیں کہ ہم لوگ کھا لیں، یا بہت زیادہ ہوا تو مکان کا کرایہ دے دیتے ہیں، بجلی کا بل دے دیتے ہیں، چھوٹی چھوٹی اپنی خواہشات کو پورا کر لیتے ہیں۔ بڑی گاڑی نہیں خرید سکتے، اپنا گھر نہیں خرید سکتے۔ آپ خرید سکتے ہیں، کیسے خرید سکتے ہیں؟ رب کے فضل سے، اور رب کا فضل کب ہوگا؟ جب یا مسبب الاسباب پڑھا جائے گا، یعنی اے غیب سے راستے بنانے والے۔ اور جب رب غیب سے راستہ بناتا ہے تو پھر پتہ بھی نہیں چلتا کہ رزق آ کہاں سے رہا ہے، پھر رزق دونوں ہاتھوں سے آتا ہے۔ تو آج آپ نے تیسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ نے یا مسبب الاسباب کو
ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے، صرف 33 بار۔ یا مسبب الاسباب پڑھتے ساتھ ہی ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ آپ جس طرف قدم بڑھائیں گے کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ آپ رب کریم سے جو بھی مانگیں گے آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا، کیونکہ آج کا وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے، اس کے بعد پھر 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ لوگ ہاتھ اٹھائیں، پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، رو رو کر استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، پھر رب کریم سے مانگنا شروع کریں۔ پہلے امت کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم و کرم فرما دے، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ پہلے دوسروں کے لیے دعا کیا کریں، پھر اپنے لیے دعا کریں، دیکھیں رب کیسے کرم فرماتا ہے۔ اور اس وظیفے کی بدولت اللہ پاک آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیے۔ کمنٹس میں اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کیا کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ نگہبان۔